بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم وسوسہ کے بارے میں بات کریں گے کہ وسوسہ ہوتا کیا ہے۔ دوستو، کچھ چیزیں صرف وسوسہ ہوتی ہیں، ان کو رد کرنا ہوتا ہے۔ اور وسوسہ آتا کیوں ہے؟ کیونکہ نفس ہمارے خون میں ہمارے خون سے بھی زیادہ تیز رفتار میں حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری سوچ دو قسم کی سوچ ہوتی ہے، یا تو رحمانی سوچ یا شیطانی۔ لیکن یہ شروع کیسے ہوتی ہیں، یہ سمجھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے وسوسہ۔ یہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔ اگر اچھا ہے تو ٹھیک، اگر برا ہے تو بندہ یہی سوچتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی سوچا یا جو بھی اس کو خیال آیا وہ اصل میں ہماری ہی سوچ ہے۔ لیکن ہم حقیقت میں اپنے آپ کی نفی نہیں کرتے، اسی لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سوچ ہماری اپنی تھی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ جب اللہ پاک خود فرما رہے ہیں تو آپ کیسے اس چیز کو مان سکتے ہیں کہ تمام غلط نیگیٹو خیالات اور سوچیں آپ کی اپنی ہیں؟ در حقیقت یہ نفس اور شیطان کا جال ہے، جس سے وہ آپ کی توجہ کسی بھی نیک کام سے ہٹا دیتا ہے اور بہت زیادہ الجھا کر رکھ دیتا ہے۔ اس چیز میں وسوسہ اگر تو یہ اچھا ہو اور مثبت ہو تو یہ رحمان کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اگر وسوسہ نیگیٹو ہو یا پریشان کرنے والا یا کسی بھی طرح سے آپ کی توجہ کسی نیک کام یا نیک سوچ سے ہٹا دینے والا ہو اور کسی بھی طرح آپ کو بے سکونی کا باعث ہو تو یہ شیطان اور نفس کی طرف سے ہوگا۔ اب وسوسہ جب آ جاتا ہے تب اس کے آنے کے بعد اس کی پہچان کی جاتی ہے۔ جب پہچان ہو جائے کہ یہ نفس اور شیطان کی طرف سے ہے یا رحمان کی طرف سے ہے، وہاں آپ نے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ اگر یہ شیطان اور نفس کی طرف سے ہو تو پہچان کرنے کے دوران جو اس وسوسے کا ٹھہراؤ ہوتا ہے وہی آپ کا خیال بن چکا ہوتا ہے۔ اگر وسوسہ شیطانی اور نفس کا ہے اور اس کو ٹھہراؤ ملے گا تو پھر وہ ہمارا ارادہ بنے گا۔ وہ ہمیں ورگلاتا ہے تاکہ گناہ کروا سکے یا کسی کی چغلی غیبت کروا کے ہمارے دل میں حسد، کینہ اور بغض پیدا کر سکے۔ اب وسوسہ جب خیال میں تبدیل ہو چکا ہو تو پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، رحمان کی طرف سے ہے تو ٹھہرا رہنے دو، اگر شیطان اور نفس کی طرف سے ہے تو اس ٹھہراؤ کو فوراً رد کیا جاتا ہے۔ اور اس کو رد کرنے کے لیے اللہ پاک سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی پڑھ کر مدد ملے گی۔ رد کرنے میں تمام اولیاء کرام بھی اپنے مریدین کو یہی پڑھ کر شیطان اور نفس کے شکنجوں سے بچنے کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور برے وسوسوں سے بچائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔